بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40 سال پہلے سحری کے لیے لوگ الارم یا موبائل فون پر انحصار نہیں کرتے تھے، بلکہ مسجد کی اذان، محلے کے ڈھول بجانے والے یا دیہاتوں میں مرغ کی بانگ پر جاگتے تھے۔ اس وقت کی سحری بھی سادہ ہوتی تھی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آج کے دور میں روزے رکھنا آسان ہو گیا ہے یا مشکل؟ 40 سال پہلے لوگ بغیر ایسی فریج یا سہولتوں کے روزے کیسے رکھتے تھے؟ کیا واقعی ہم نے آج کے جدید دور میں روزے کے اصل مقصد سے دور ہو چکے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے، آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آپ کو ایسی باتیں پتہ چلیں گی جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ روٹی، دہی، دودھ اور دیسی گھی کا استعمال زیادہ تھا، لیکن آج ہمارے پاس انرجی ڈرنکس، پروٹینز، ملک شیک اور مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں۔ مگر کیا یہ واقعی صحت مند ہے؟ 40 سال پہلے روزے دار کھیتوں میں کام کرتے، بازاروں میں مزدوری کرتے اور شدید گرمی میں روزے رکھتے تھے، مگر وہ پھر بھی مضبوط رہتے۔ آج کے دور میں ہم میں سے زیادہ تر لوگ اے سی والے کمروں میں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی تھکن اور کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ پہلے رمضان میں مساجد بھر جاتی تھی، لوگ قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے تھے اور ہمسایوں میں افطار بھیجا جاتا تھا، لیکن آج زیادہ تر وقت سوشل میڈیا، یوٹیوب اور فیس بک پر گزارا جاتا ہے۔ تراویح میں جانے کا اہتمام کم ہو گیا ہے اور افطاری بھی اب ہوٹلوں میں ہونے لگی ہے۔ کیا ہم رمضان کی اصل روح کو کھو چکے ہیں؟ وہ دور بھی کیا دور تھا جب صبح اذان ہوتی تھی، ڈھول کی تھاپ پر لوگوں کو سحری کے لیے جگایا جاتا تھا۔ ہر گلی میں ڈھول بجانے والا آتا اور روزے داروں کو روزے رکھنے کی تلقین کرتا جاتا اور ڈھول بجاتا جاتا۔ اکثر محلے اور گھروں میں مرغ کی اذان پر لوگوں کو جگایا جاتا تھا۔ جیسے ہی مرغ اذان دیتا یا کہیں دور دراز مرغ کی اذان سنی جاتی تو یہ اندازہ لگایا جاتا تھا کہ سحری کا ٹائم ہو چکا ہے۔ اس دور میں بے شک لوگ سادہ تھے، کھانے سادہ ہوتے تھے، مگر پیار محبت بہت تھا۔ محلے میں غریب لوگوں کے گھر افطاری اور سحری بھیجی جاتی تھی تاکہ وہ بھی روزے کا اہتمام کر سکے۔ وہ دور ایک سنہرا دور تھا جس میں لوگوں سے محبت عروج پر تھی۔ روزہ رکھ کر لوگ سارا دن اپنے کام کاج میں مصروف رہتے تھے۔ اس دور میں نہ تو اے سی ہوتا تھا، نہ کولر پنکھے ہوتے تھے اور نہ ہی سوشل میڈیا ہوتا تھا۔ لوگ اپنے کام کاج کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور پھر دن بھر آرام کرتے تھے، اور اسی میں اثر روزے کا مزہ ہوتا تھا۔ مگر آج ہم زیادہ تر وقت سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں۔ ہمارا زیادہ تر ٹائم روزہ رکھنے کے بعد موبائل سکرین کی سکرولنگ میں گزر جاتا ہے۔ ان دنوں کی نسبت آج کے لوگوں میں احساس، محبت، ہمدردی، بھائی چارہ بہت کم ہے، بلکہ اس کی جگہ کینہ، بغض، حسد، یہ چیزیں ہمارے اندر خوب پروان چڑھی ہے۔ ہم آج کے دور میں جو بھی کام کرتے ہیں اس میں نیکی کم مگر دکھاوا زیادہ ہوتا ہے۔ وہ دور بھی کیا دور تھا جب سحری اور افطاری میں اپنے محلے میں دوستوں، ہمسایوں کے گھر افطاری اور سحری بھیجی جاتی تھی۔ شام کو تمام لوگ مسجد کے اندر افطاری کرتے تھے اور جو کچھ پکایا جاتا تھا وہ مسجد کے امام کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ مگر آج نہ تو مسجد کے اندر افطاری ہوتی ہے اور نہ ہی امام صاحب کے لیے کھانا بھیجا جاتا ہے، بلکہ ہم افطاری اور سحری کا اہتمام ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں جن سے ہمیں مطلب ہو، جن سے ہمارے اچھے تعلقات ہو۔ ہم نے نیکی کو دکھاوے میں بدل کر رکھ دیا ہے۔ وہ دور بھی کیا دور تھا جب نہ تو الارم ہوتا تھا، نہ ہی موبائل اپلیکیشنز ہوتی تھی، بلکہ ایک مرغ ہی ہمیں یہ بتاتا تھا کہ سحری کا ٹائم ہو چکا ہے۔
اکثر محلوں کے اندر ڈھول بجا کر افطاری اور سحری کے ٹائم بتایا جاتا تھا کہ سحری اور افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے۔ وہ دور ایک سنہرا دور تھا۔ لوگ سادہ تھے، محبت والے تھے، ہمدردی اور بھائی چارہ اپنے عروج پر تھا۔ مگر آج کا دور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہم فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور یوٹیوب کے مفتی ہیں۔ ان پر ہمارے اچھے اچھے اسٹیٹس لگے ہوتے ہیں، مگر اچھائی نام کی کوئی چیز ہمارے اندر نہیں ہوتی۔ ہماری نیکی قبول ہونے سے پہلے ہمارے سوشل میڈیا پر ہوتی ہے۔ اگر ہم نے کسی کی مدد کی ہے یا کسی کا سہارا بنے ہیں تو اسے اپنے اسٹیٹس پر ضرور لگاتے ہیں اور اس آدمی کی خوب ذلالت کرتے ہیں۔ مگر وہ دور ایک سادہ دور تھا جس میں لوگوں کی امداد کی جاتی تھی تو ساتھ والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کس نے کس کی مدد کی ہے۔ آج ہم ترقی کے دور میں تو داخل ہو چکے ہیں، مگر وہ رسم و رواج، وہ روایات، وہ ہمدردیاں سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے تمام مسلمانوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔